السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے رات کو سونے سے پہلے خود سے پوچھا ہے کہ دل خالی کیوں ہے؟ کیا کبھی آپ نے بند کمرے میں خاموش بیٹھ کر سوچا ہے کہ سکون کہاں گم ہو گیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو سارا دن ہنستے رہتے ہیں، لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، لیکن رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو دل چیخ چیخ کر روتا ہے۔ یہ سوال ہر انسان کے دل میں ہے، لیکن ہم اس سوال سے بھاگتے ہیں۔ ہم موبائل آن کرتے ہیں، کسی دوست کو کال کر لیتے ہیں، کوئی گانا لگا لیتے ہیں، لیکن دل کو کبھی دل کی زبان میں نہیں سنتے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انسان باہر چیزوں سے سکون تلاش کرتا ہے اور اندر جو سکون رکھا گیا ہے اسے دیکھتے بھی نہیں۔ آج ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد چیزوں کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو محبت چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو پیسہ، کسی کو نوکری، اور سب کو لگتا ہے کہ شاید یہ مل جائے تو دل کو سکون ملے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سب کچھ مل بھی جائے تو دل وہی خالی کا خالی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون چیزوں میں نہیں، سکون اس کے پاس ہے جس نے دل کو بنایا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان آیا واصف صاحب کے پاس، آنکھوں میں آنسو، آواز رک رک کر نکل رہی تھی۔ کہنے لگے، واصف صاحب دل تنگ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ واصف علی واصف صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا اگر دل تنگ ہے تو دل کو مت چھوڑ، دل کو اس کے سپرد کر دے جس نے تجھے دل دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم نے دل لوگوں کو دیا اور بدلے میں ملے زخم۔ ہم نے سکون چیزوں سے مانگا اور بدلے میں ملی تھکن مل گئی۔ ہم نے دعا کو چھوڑا اور آنکھوں میں نیند بھی رک گئی۔ کبھی سوچا جو دل ہم نے لوگوں کو دے دیا اس دل کو لوگ توڑ گئے؟ کتنے لوگ محبت میں برباد ہو گئے، کتنے لوگ دل کو لگائے بیٹھے ہیں اور اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر انسان روتا ہے کمرے میں، بستر پر بند کمرے میں، لیکن اس کو پکارتا ہے یہی جو دل کے ہر درد کا علاج ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو دل اللہ کے حوالے ہو جائے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آج محبت، رشتے، دوستیاں، یہ سب کچھ ہمیں وقتی خوشی دیتی ہیں، لیکن جب دل کو سکون چاہیے تو یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکی نے واصف صاحب سے کہا، واصف صاحب اس نے کہا تھا ہمیشہ ساتھ رہے گا، پھر وہ چھوڑ کر چلا گیا، کیوں گیا؟ واصف صاحب نے مسکرا کر کہا، انسان کے وعدے پتھر نہیں ہوتے، لوگ بدل جاتے ہیں، رب نہیں بدلتا۔ اصل بات یہی ہے، محبت گناہ نہیں، لیکن اگر محبت رب سے دور کر دے تو وہ قید بن جاتی ہے، اور اگر محبت رب سے جوڑ دے تو وہ دعا بن جاتی ہے۔ کتنے لوگ رات کو روتے ہیں کہ ہماری محبت پوری نہیں ہوتی، کتنے لوگ اسی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جسے اللہ نے ان کا نصیب ہی نہیں بنایا۔ پھر دل ٹوٹتا ہے، آنکھ بہتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، لیکن کبھی سوچا یہ غم بھی اللہ کی طرف پلٹنے کا راستہ ہے، یہ درد بھی رب کی طرف بلانے کی صدا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کو بوجھ نہ بناؤ، غم کو دعا بنا لو۔ اب سوال یہ ہے، غم کو دعا کیسے بنائیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ رات کو جب کوئی نہیں سنتا تو دل سے اللہ کو سناؤ۔ کوئی لفظ یاد نہیں، کوئی لمبی دعا نہ کرو، بس یہی کہہ دو، یا اللہ دل ٹوٹا ہے اب تیرے حوالے، پھر دیکھنا وہ ٹوٹا دل کس طرح دعا بنتا ہے، کس طرح سکون میں بدلتا ہے۔ رات کا سب سے بڑا راز یہی ہے، جو روتا ہے وہ خالی نہیں رہتا، جو اللہ کو پکارتا ہے اس کا غم عبادت بن جاتا ہے، جو اللہ کے سامنے ٹوٹتا ہے اسے دنیا کی کوئی قیمت توڑ نہیں سکتی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، انسان جب اللہ کے آگے ہار مان لیتا ہے تو اللہ اسے سب سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ آج کی اس رات کو خاص بنا لو، سب سوتے ہیں تو تم جاگ جاؤ، سب ہنستے ہیں تو تم رو لو، سب باتیں کرتے ہیں
تو تم دل سے اس کو پکار لو جس کے پاس سب سوالوں کا جواب ہے۔ اور کبھی کبھی یہ دل اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے کسی کی بات، کسی کی تسلی، کسی کا کندھا بھی سکون نہیں دیتا۔ تب انسان کو بس ایک ہی جگہ چین ملتا ہے، اپنے رب کے سامنے۔ کبھی آپ نے سورج ڈوبتے دیکھا؟ سورج ڈوبتا ہے تو ساری روشنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسی ڈوبنے کے بعد اندھیرے میں چاند نکل آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب دل میں امید کی روشنی ڈوبتی ہے تو رب کی رحمت کا چاند ابھر آتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، سکون باہر نہیں، سکون اس لمحے ہے جب انسان دل سے رب کے قریب ہو جائے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ کس کے پاس دل لے کر جائیں گے؟ لوگوں کے پاس جو ایک دن چھوڑ کے جائیں گے، چیزوں کے پاس جو ایک دن ختم ہو جائیں گے، یا اس کے پاس جو کبھی نہ چھوڑے گا، نہ بدلے گا، نہ ختم ہوگا؟ آج کی رات خاص بنا لیں۔ سب سے پہلے دل کا بوجھ رب کو دے دیں۔ زبان سے کچھ نہ بھی کہہ سکے تو خاموشی میں رب کو سنا دیں۔ اسے لفظوں کی حاجت نہیں، وہ تو دل کو دھڑکن بھی سن لیتا ہے۔ اور جب کل کی صبح آئے گی تو اپنی ساری تھکن، سارے غم، ساری تنہائیاں اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر دیکھنا دل کیسے ہلکا ہوتا ہے، آنکھ کیسے سکون پیدا ہوتا ہے، دعا کیسے پوری ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف کی باتوں پر ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہے، پھر دل کو رب کے پاس چھوڑ آؤ، پھر سکون خود چل کر آئے گا۔ لیکن یہ سکون اتنا سستا نہیں، یہ سکون ان لوگوں کو نہیں ملتا جو دل کو کسی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، یہ ان کو ملتا ہے جو دل کو اپنے رب کی امانت سمجھ کر سنبھال لیتے ہیں۔ کتنے لوگ دن رات ایک کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کسی کی محبت پانے کے لیے، کسی کی نظر میں خاص بننے کے لیے، لیکن جب سب کچھ مل جاتا ہے تو دل وہی خالی کا خالی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون کی قیمت چیز نہیں، سکون کی قیمت اخلاق ہے، دعا ہے، رب کی قربت سے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان دنیا میں سب کچھ پا لے لیکن اگر رب کو نہ پائے تو دل کبھی آباد نہیں ہوتا۔ آج نوجوان جو رات کو آنکھیں نم کیے سوتے ہیں، وہ اصل میں رب کو بھول جانے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ جو دن بھر ہنستے ہیں اور رات کو روتے ہیں، ان کو اصل میں دل کی اصل پیاس کا پتہ ہی نہیں۔ دل کی پیاس پانی سے نہیں بجھتی، یہ پیاس صرف رب کی یاد سے بجھتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں ہم ہر رشتے میں ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں ہر دوستی وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے؟ کیوں ہر محبت آخر میں درد بن جاتی ہے؟ کیوں ہم نے دل کی جگہ بدل دی، جہاں رب کو بٹھانا تھا وہاں انسان کو بٹھا دیا۔ حضرت واصف علی واصف نے کہا تھا، جو دل اللہ کے سوا کسی کو دے دیا وہ دل ایک دن ضرور ٹوٹے گا۔ اس لیے جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب سب لوگ پیٹھ پھیر جائیں، جب سب خواب بکھر جائیں، تب سمجھ لو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میری طرف آ جاؤ۔ یہ سب کچھ اسی لیے چھینا ہے تاکہ تم واپس میرے پاس آ جاؤ۔ آج رات فیصلہ کرو، دل کو اسی کو واپس دے دو جس نے یہ دل تمہیں عطا کیا تھا۔ یاد رکھو، دعا مانگو، تجارت نہیں کہ فوراً نتیجہ مل جائے۔ دعا مانگنا رب سے رشتہ جوڑنا ہے، اور جس کا رب سے رشتہ جڑ جائے اسے سب دکھ چھوٹے چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ بس آخری بات یاد رکھو، جب دل کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ دل کو رب کے سپرد کر دے، پھر اللہ خود ہی اس بوجھ کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ آج کی رات کو دل کے رب کے حوالے کر دو اور یقین دل میں بسا لو۔ آپ کی راتوں کو عبادت بنا لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔